حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج کے اس نشست میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی پہلو پر گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ آج کے اس گفتگو میں ہم بات کریں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوستی کا حق کس طریقے سے نبھاتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے رازدار تھے اور راز کو راز کی طرح کس طرح نبھاتے تھے، پھر گفتگو ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے باحیا انسان تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا تو ہاں یقین ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ دوستو، ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم دوستی کا کتنا خیال، رشتہ داری کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور سب سے چھوٹے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا وقت آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا اے علی شادی کا وقت قریب ہے، کیا آپ نے مہر کا انتظام کر لیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے تو پتہ ہی ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زرع جو غزوہ بدر میں تمہیں مال غنیمت میں حاصل ہوا، وہ زرع کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ تو ہے، کہا اسی کو بیچ کر کے مہر ادا کرنا، شادی کے اخراجات کرنا۔ تو شادی میں جو سب سے اہم چیز ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک چیز سیکھنا ہے کہ مہر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج شادی کے اخراجات لاکھوں میں کروڑوں میں کیے جاتے ہیں، بیجا اسراف کیے جاتے ہیں، بیجا خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو مہر کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، بس یہ لگتا ہے کہ نکاح پڑھانے کے وقت مہر کا طے کرنا ضروری ہے، مہر طے کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے نہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرع بیچ کر کے مہر کو ادا کیا، لہٰذا مہر کی صرف الفاظوں میں نکاح پڑھانے کے وقت فارم بھرنے کے لیے جو ہے یہ طے نہیں کرنا ہے کہ اتنے مہر کی ادائیگی کرنی ہے، بلکہ ادا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہر کی ادائیگی کے لیے زرع بیچ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی اللہ کے رسول۔ یہ بات کانوں کان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچتی ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی گفتگو اس طرح کی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ اگر شادی کا پورا خرچ میں اٹھا لیتا ہوں اور پیسہ جو ہے مہر کی ادائیگی کے لیے میں دیتا ہوں تو حضرت علی بہت باغیرت انسان ہے، باحیمیت انسان ہے، ان کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ عثمان میری شادی کا خرچ اٹھاوے، میرے مہر کی ادائیگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے. باغیرت انسان ہے. حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ کس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دوستی کا ہم خیال کریں اور رشتے کا خیال کریں، کیونکہ یہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساڑھو ہونے والے تھے اور حضرت علی بھی حضرت عثمان کے ساڑھو ہونے والے تھے. تو شش و پنج میں تھے کہ کس طریقے سے حضرت علی کا خیال کیا جائے. کانوں کان خبر ملی کہ حضرت علی زرہ بیچنے والے. تو جب حضرت علی زرہ لے کے آئے ہیں تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، ایک دن اور صبر کرنا ہے، یہ زرہ خرید لیتا ہوں اور ولیمے پہ اسی زرہ کو جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دوں گا. ابھی خرید کر کے رقم دے دیتا ہوں اور جب ولیمے پہ جائیں گے تو یہی زرہ گفٹ کر دینا ہے. کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر انسان تھے، جنگجو تھے، مجاہد تھے، جنگ میں جایا کرتے تھے، تو یہ زرہ تو ان کے لیے ضروری تھی. تو اس لیے حضرت عثمان غنی نے ٹھان لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، 400 درہم میں اس زرہ کو فروخت کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرتے ہیں. غالباً 1.5 لاکھ روپے کے قریب جو ہے اس کی قیمت ہے یہاں کے اعتبار سے. تو اس قیمت کی ادائیگی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، شادی کے اخراجات اور جو مہر کی ادائیگی ہوتی ہے اس پیسے سے کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیمہ میں جاتے ہیں. اب یہاں سمجھنا، ایک تو مہر کی ادائیگی ضروری ہے، دوسرے ولیمہ ضروری ہے. بسا اوقات کئی جگہ یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ابھی نکاح ہوا نہیں، لڑکا والے بھوج کھلانا شروع کر دیتے ہیں، کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں شادی کا کھانا ہے، ابھی تو نکاح ہوا نہیں تو پھر یہ کیسا کھانا ہے. نکاح کے بعد شادی کے کل ہو کر کے ولیمہ کرنا سنت ہے. حضرت عثمان غنی ولیمہ پہ گئے ہیں. ولیمہ پہ جانے کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ گفٹ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے ہیں، حضرت عثمان بھی خوش ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زرہ گفٹ کرنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقیناً جو ہے اپنے دوست سے ہمدردی کا ثبوت ہے، اپنے دوست کے مدد کا ثبوت ہے. اور سب سے بڑی بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سخاوت اس میں نظر آتی ہے. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رشتہ اور جو ہے محبت اور دوستی کے نبھانے کا انداز اور طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رازدار بھی ہیں. راز کو راز رکھنا، کس طریقے سے راز کو راز رکھنا ہے، یہ حضرت عثمان غنی سے کوئی سیکھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں. اسی اثنا میں یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے، کیونکہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے داماد یا اپنے لیے بیویوں کا انتخاب میں نے خود نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے میری بیٹیوں کے لیے میرے داماد کا انتخاب کیا اور میرے لیے میری بیویوں کا انتخاب کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کی خبر مل چکی تھی.
کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح فرمائیں، چونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کاش کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت عثمان غنی سے میری بیٹی حفصہ کی شادی ہو جائے تو بڑھیا رہے گا، لیکن حضرت عثمان کو یہ بات کی خبر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائیں گے۔ تو جب حضرت عمر گئے ہیں کہ آپ میری بچی سے نکاح کر لیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سوچیں گے، غور کریں گے۔ اس کے بعد اس بات کو سنی کی انسنی کر دی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ عثمان سے کہیں کہ میری بچی سے شادی کر لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی آئی گئی کر دی، سن کر کے انسن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ کیسے دوست ہے، میں پریشان ہوں، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، میں شادی کا رشتہ دے رہا ہوں، لیکن یہ لوگ کیسے دوست ہیں کہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر یہ خبر لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے پاس اپنی بیٹی کا آپ رشتہ لے کے گئے ہیں، تو حضرت عثمان کو ایسی بیوی ملے گی کہ پورے کائنات میں اس کے جیسی لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکی ملے گی حضرت عثمان کو۔ اور آپ حفصہ کا رشتہ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس گئے تھے، تو آپ کی بیٹی حفصہ کو بھی ایسا دولہا ملے گا، ایسا لڑکا ملے گا کہ ایسا لڑکا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ آخر حضرت عثمان کو کون ایسی لڑکی ہے، جیسی کوئی لڑکی نہیں وہ لڑکی ملے گی، اور میری بیٹی حفصہ کو ایسا دولہا ملے گا جو کوئی ایسا لڑکا ہی نہیں ہے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، چونکہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم سے اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اللہ کے رسول کی بیٹی سے بڑھ کر کے تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ پھر سوچا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ عثمان کے لیے ایسی لڑکی ملے گی، کوئی ایسی لڑکی ہی نہیں، پھر میری بیٹی کے لیے کون ایسا لڑکا ملے گا جیسا کوئی لڑکا ہی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت حفصہ کا پیغام بھیجا ہے، اور نکاح ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ہماری اور آپ کی ماں امہات المومنین بنی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے۔ جب مبارکباد دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی گئے ہیں، تو حضرت عثمان غنی نے جا کر کے مصافحہ کیا ہے، معانقہ کیا، ہاتھ ملایا حضرت عمر سے کہ مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بچی کا نکاح ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو پڑھا اور بات کو دیکھا تو لگا کہ یہ خوش نہیں ہے، تو کہا ارے بھائی یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ میری بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول سے ہو گیا، ورنہ تو میں نے آپ کو بولا تو آپ نے سنی کی انسنی کر دی۔ کہا بھائی برا مت مانے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خبر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ پسند ہے، اور اگر میں آپ کو اس وقت بتا دیتا کہ یہ رشتہ اللہ کے رسول فرمائیں گے تو راز نہ رہتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رازداری کہاں باقی رہتی، اس لیے میں نے راز کو راز میں رکھا کہ بعد میں تو بات معلوم ہی ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو گلے لگایا ہے اور پھر مبارکباد قبول کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رازداری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ حضرت عثمان غنی کا شیوا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے باحیا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا اندازہ آپ لگائیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے،
علیل ہو جاتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں حضرت عائشہ کے روم میں۔ حضرت عائشہ کا روم 7x10 کا تھا، تو اسی روم میں آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول لیٹے ہوئے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں عیادت کے لیے، تو اللہ کے رسول کی تھوڑی سی لنگی پاؤں کے پنڈل کے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فوراً اپنے لنگی کو صحیح کیا ہے، درست کیا، اپنے کپڑوں کو درست کیا اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان تشریف لائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے والد محترم حضرت ابو بکر آئے، آپ نہیں اٹھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نہیں اٹھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اٹھ گئے، فوراً لنگی بھی صحیح کیا، اپنے کپڑوں کو بھی صحیح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں کہ جس اس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ پھر حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سخاوت کو انسان کیسے بھول سکتا ہے کہ جس سخاوت کے ذریعے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ بہایا۔ ایک مرتبہ عید الفطر کا دن تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ پیسے دے تاکہ میں عید کا کھانا بناؤں، تاکہ عید کی نماز کے بعد مدینہ کی بیوائیں، غریب، مسکین، یتیم بچے آئیں گے تاکہ میں ان کو کھانا دے سکوں، کھانا کھلا سکوں، اور آپ بھی آئیں تو کھانا تناول فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو دونوں جہاں کے حاکم، مولا، آقا، سرور کونین، تاجدار بطحا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، فرما رہے ہیں عید کا دن ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کا علم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے لدا ہوا سامان ہر امہات المومنین کے گھر بھیجے ہیں۔ اللہ کے رسول عید پڑھ کے آئے ہیں، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اونٹ بھرا جو ہے تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اسے کیسے بھولا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پہ کتنا بڑا کام کیا ہے۔ یہ کاتبین وحی میں سے ہیں، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کو چمڑے کے اوپر لکھوایا، اور لکھانے کے بعد اور وہ رسم الخط بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو 17ویں پارے کے پہلے صفحے پر جو ہے قالا لکھا ہوا ہے۔ ایک قالا تو قاف زبر قاف اور حمزہ لمبا دے کر کے قا لام زبر لا قال، اور ایک قاف ہے کاف کھڑا زبر قا اور لام زبر لا قال۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسم الخط ہے جو 17ویں پارہ کے شروع میں ہے، پہلے صفحے پر ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسم الخط ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کتاب یعنی 7 نسخے کو اس طریقے سے بنایا، اور اس وقت میں 7 جگہوں پر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو بھیجا ہے تاکہ لوگ اس کی اشاعت کریں، لوگ اس کو پڑھیں، لوگوں کے اندر جو ہے قرآن کا علم ہو۔ اس اعتبار سے ناشر القرآن، اشاعت القرآن بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بڑا معاملہ کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ پھر دوسری بات، حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول نے بیعت کی ہے اور 14,000 صحابہ سے بیعت لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یہ کیا ہے کہ بیعت رضوان، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو کہا کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، چونکہ زیادہ دن ہو گئے تھے، غالباً 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے مدینہ آئے ہوئے، مکہ کی یاد، مدینہ میں رہ کے بھی صحابہ کرام کو مکہ کی یاد ستا رہی تھی، مکہ کے لیے دل تڑپ رہے تھے اور دل مکہ کی طرف لٹکا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ مکہ پہنچا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلو جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے چلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ 14,000 صحابہ کرام ہیں۔ جب پہنچے ہیں حدیبیہ، ایک کنویں کا نام ہے، اسی کنویں سے اس گاؤں کا نام منسوب ہے حدیبیہ، اسے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ حدیبیہ کی جگہ پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جب پہنچتے ہیں تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صلح حدیبیہ اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ذی قعدہ کا مہینہ تھا، 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا اور مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ حدیبیہ کا کنواں اس سے منسوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے لوگوں نے بھیجا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں روک دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 فوج کے ساتھ آتے ہیں اور 200 فوج کے ساتھ آنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو حدیبیہ ہی میں روک دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے ایک قاصد کو بھیجا جائے، جس سفیر کہتے ہیں، سفیر کو بھیجا جائے کہ مکہ کے لوگوں سے بات کرے کہ بھائی ہم لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں آئے ہیں، ہم لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ محبت سے پیار سے مکہ آئیں اور اللہ کے گھر کا دیدار کریں اور عمرہ کریں، پھر ہم محبت سے واپس چلے جائیں گے۔ پھر جب کہا گیا کہ کس کو بھیجا جائے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا کہ حضرت عمر کو بھیجا جائے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے متکلم تھے، بڑا اچھا گفتگو کر لیا کرتے تھے، بڑی اچھی باتیں ہوا کرتی تھی، بڑا اچھا خطاب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بھائی میں وہاں نہیں جا پاؤں گا، وہاں کے لوگ جو ہے میرے بہت سارے مخالفت رکھتے ہیں، میرے مخالف، اور چونکہ اس کی بڑی وجہ تھی، باتیں بڑی لمبی ہو جائے گی۔ بالآخر لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے اور مکہ کے بہت سارے لوگوں کا جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض وغیرہ لے چکے تھے، اور بہت سارے لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے احسان تلو دبے ہوئے تھے۔ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے تو لوگ انہیں جو ہے کچھ نہیں کریں گے اور یہ بات کر کے آئیں گے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے اور ہم عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جاتے ہیں۔ مکہ جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہوا کہ بھائی ہم وہاں کے لوگوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے آقا
کے علاوہ میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ جب کسی انسان کو کسی سے عشق ہو جائے نا، کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جائے نا، کسی سے لگاؤ ہو جائے نا، شرط ہے کہ دل سے ہو، دل سے ہو، عقیدت، دل سے محبت، دل سے عشق ہو جائے نا، تو بغیر اس کے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، بغیر اس کے کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا، بغیر اس کے کسی نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ عبادت میں، بغیر جس سے عشق ہو جائے تو بغیر اس کے عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کے بغیر نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ لوگوں نے آ کر کے اس حدیبیہ کی جگہ پہ آ کر کے افواہ پھیلا دیا، کہہ دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ وہاں پہ لوگوں نے قتل کر دیا، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بلایا اور کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، تو ہمیں اس کے خون کا بدلہ لینا ہے، اور خون کا بدلہ لینا ہے اور وہاں جنگ کرنا ہے ہمیں، اور اس بات کے لیے بیعت لینا ہے۔ صحابہ کرام جو بیعت کے لیے تیار ہوئے نا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی میں محبت ہی نہیں تھی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلہ کے لیے جو بیعت کیا ہے نا، بیعت رضوان میں، حدیبیہ میں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 14,000 صحابہ کرام نے بیعت لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ جو ہے ایک درخت کے نیچے لیا گیا تھا، کانٹے دار درخت تھا، کسی نے ببول کا درخت بتایا، کسی نے کیکڑ کا درخت بتایا، کانٹے دار درخت تھا۔ اسی درخت کے نیچے جب یہ ہو گیا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے، میرے احساس ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں۔ اس لیے میں دائیں ہاتھ کو کہا کہ میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ مانتا ہوں، اپنے دائیں ہاتھ کو کہا کہ میں عثمان کے ہاتھ کو مانتا ہوں، اور میں یہ اپنے بائیں ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ مانتا ہوں، اور عثمان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رہ کے میں بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہنا، اللہ اکبر! اللہ کے رسول کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کہا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو ہے بیعت رضوان پہ یہ ہوا، بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع سے 14,000 صحابہ سے بیعت لیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلہ لینے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہا، تو اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی میں اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے، اللہ اکبر! یہ تھا بیعت رضوان، بڑی تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو عشرہ مبشرہ کا ہے، حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے گیٹ پہ کھڑا کر دیا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کنواں کے اندر پاؤں لٹکا کر کے بیٹھ گئے۔ کہا جو بھی صحابی جو بھی آئے ملنے کے لیے تو پہلے مجھے خبر دینا، مجھ سے اجازت لینا، پھر اس کو اندر بلانا۔ حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیچہ کے گیٹ پہ تھے، اللہ کے رسول کنواں پہ پاؤں لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گیٹ پہ آئے، موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو اور انہیں بھیج دو۔ جب آئے تو اللہ کے رسول کنواں پہ پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، دائیں طرف حضرت ابو بکر بیٹھ گئے۔
پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے تو حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لیا، پھر ان کو بھی اجازت ملی، پھر ان کو بھی کہا گیا کہ انہیں بھی جنت کی خوشخبری دے دیا جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں بیٹھے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگا، اجازت ملی، انہیں بھی جنت کی بشارت سنائی گئی۔ حضرت عثمان غنی آئے تو نہ دائیں جگہ نہ بائیں جگہ، اب سامنے میں جگہ خالی تھی، سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں کنویں میں پاؤں لٹکا کر کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم قیامت میں بھی اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بیچ میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق دائیں اور حضرت عمر بائیں، اور سامنے سامنے جو ہے جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی تھی، جس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا تھا، اسی اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی تھے، اللہ نے سخی بھی بڑا سخی بنایا تھا۔ چنانچہ جب اسلام بہت زیادہ پھیلا اور بہت زیادہ فتوحات ہوئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، تو مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کی تشریف آوری ہونے لگی، جب زیارت کے لیے لوگ آنے لگے، تو مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی، اور لوہے کا سب سے پہلے استعمال مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا۔ پھر اسی طریقے سے محراب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں بنایا، اور محراب کے اندر سے ہی راستہ بھی بنوایا حضرت عثمان غنی نے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے مسجد میں ہوئی نماز کے حال میں، اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محراب بنایا، اور محراب کے اندر سے ہی راستہ بنایا تاکہ امام چلے جائے، تاکہ بیچ سے آنے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے جمعہ کے دن آذان ثانی کا معاملہ بھی، آذان ثانی کو جو قائم کیا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان ثانی کا قیام فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بھی بنایا کئی موقع سے۔ چنانچہ غزوہ عطفان، اسے غطفان بھی کہتے ہیں، اور ذات الرقیہ کے موقع سے، یہ دونوں غزوات کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں رکھا ہے، اور اپنا نائب بنا کر رکھا ہے، اور منبر رسول پر اور مصلی رسول پر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے رہے ہیں، اور مسلمین کو نماز پڑھاتے رہے ہیں، صحابہ کرام کی امامت فرمائیے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑی حیثیت ہے۔ اور سخاوت کا ایک اور ایسا موقع آیا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا بہا دیا سخاوت کا، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ، یعنی جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 سال ہو گئی تھی، چہرے مبارک پہ 10 یا 12 بال سفید ہو گئے تھے داڑھی کے، اور اس وقت جو ہے غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا۔ چونکہ روم کے بادشاہ نے یہ ناپاک ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ پر ہم حملہ کریں گے اور مدینہ منورہ پر ہم قابض ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بلایا اور جمع کیا، اور کہا کہ اس کے آنے سے پہلے ہم خود جا کر کے اس کے ملک میں جا کر کے اس سے جنگ کریں گے اور اسے مزے چکھائیں گے، تاکہ مدینہ میں وہ آ کر کے خون خرابہ نہ کر سکے۔ اس کے لیے یہ غزوہ جو ہے، غزوہ تبوک جو ہے، 9 ہجری رجب کے مہینے میں
جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ جو عیسوی سال کے اعتبار سے ہے یہ 630 عیسوی ہے جو غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ 30,000 جانثار صحابہ کو لے کر کے نکلے ہیں، اور یہ جو نکلے ہیں تو یہ مدینہ سے ہے، جو جہاں پر تبوک کے لیے پہنچے ہیں یہ 680 کلومیٹر کے دور پہ پہنچے۔ ہاں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ جنگ نہ ہو سکی اور صحابہ کرام وہاں سے واپس آئے۔ بتانا یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیاری کی جائے، تو بہت سارے صحابہ آئے جو غریب تھے اور وہ بہت افسردہ تھے اور بہت غمگین تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کا موقع مل رہا ہے، جنگ کا موقع مل رہا ہے، اور ہم نہیں جا پائیں گے، اس لیے کہ نہ تو میرے پاس سواری ہے، نہ تو میرے پاس ہتھیار ہے، نہ تو جو ہے کھانے پینے کا توشہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت متفکر ہوئے اور اعلان کیا۔ اسی موقع سے آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کا سامان لا کر کے دے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 موقع پر جو ہے اس غزوات کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدیہ پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ پہلا اعلان جب ہوا اس وقت جب نکلنے لگے، پھر اس وقت کئی 100 اونٹ بھرے ہوئے، سب اعلان کے وقت دیا، پھر کئی 100 اونٹ بھرے ہوئے جو ہے نکلنے سے پہلے، جب پھر راستے میں گئے تو پھر کئی 100 اونٹ لدا ہوا ساز و سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے زیور کو رکھے ہوئے ہیں اور اسے جو ہے طے کر رہے ہیں، اسے اس کا معائنہ فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے ان غریبوں کو دیا ہے کہ جو لوگ غزوہ میں شامل ہوں گے، جن کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ سواری ہے، اور نہ جن کے کھانے پینے کے لیے ہے، ان کے لیے جو ہے غزوہ میں جانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سامان دیا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی داستان سے کتابیں بھری پڑی ہے، بے انتہا داستان ہے، جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنا بڑی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے شجاع، بڑے بہادر، بڑے دلیر اور بڑے سیاستداں، بڑے عقل مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل جو ہے خلافت کی مدت 12 سال رہی ہے۔ اس 12 سال کی مدت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا ہے۔ بہت بڑے بڑے ممالک جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قبضہ کیا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بے انتہا بڑھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت ہی بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، لیکن چند وجوہات کی وجہ سے، چند غداروں کی وجہ سے، چند دشمنوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ ملا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں ہم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی سخی بنے، اللہ ہمیں دے تو ہم بھی جو ہے غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، دین کے کاموں میں، دین کے نشر و اشاعت کے لیے ہم بھی خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔